اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر پتھروں کے دل بدل جائیں تو ان میں اپنے انبیاء کا قیام لکھ دیتا۔ اے بندے تو بھی تو سوچ، اگر تیرا دل بدل جائے تو کیا میرے محبوب سکونت پذیر تیرے دل میں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ اس وقت تک عذاب دے ہی نہیں سکتا محبوب جب تک آپ ان میں رہتے۔ فرمایا جس کے دل میں محبت الہی ہوگی اور محبت مصطفیٰ ہوں گے، جس کے دل میں حضور رہتے ہوں گے، اس دل میں پھر کون آنے کی جرت کر سکے گا؟ فرمایا ایسا دل پیدا کرو کہ میرے مصطفیٰ کی جائے سکونت بن جائے۔ یہ ہے، یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں، ایسا دل پیدا کرو کہ جو میرے انوار و تجلیات کے اترنے کی جگہ بن جائے، میرے عرش کی طرح ہو جائے، جس پر انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو جائیں، اور جس میں ایسا غم ہو، گداز ہو، ایسا درد ہو، نرمی ہو، میں بھی پسند کروں، میرا مصطفیٰ بھی اس میں رہنا پسند کرے۔ اب تھوڑی دیر اس دل کو سمجھتے ہیں اور اس کی چند قسموں کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ رب العزت نے کسی آدمی کے سینے میں یعنی پہلو میں دو دل نہیں رکھے، دل ایک ہی رکھا۔ اللہ رب العزت نے ہر سینے میں دل ایک ہی رکھا ہے۔ فرمایا علم نجعل لہ عینین وشفتین، فرمایا آنکھیں دو ہیں، ہونٹ دو ہیں، پھر آگے چلیں تو گردے بھی دو ہیں، کان بھی دو ہیں، ہاتھ بھی دو ہیں، پاؤں بھی دو ہیں، انسان کے لنگز بھی دو ہیں، ہر شے کو جوڑے میں پیدا کرتا چلا گیا، مگر جب دل کی باری آئی، دل نے پوچھا ہوگا مولا میرے لیے کیا حکم ہے، میرا بھی کوئی شریک آئے گا؟ فرمایا میں وحدہ لا شریک لہ ہوں، تو کیسے شریک والا ہو سکتا؟ میں وحدہ لا شریک لہ ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ تو فرمایا جسم بنایا دنیا کے لیے، کوئی ایک چیز تو بناؤں اپنے لیے، مولا میرے جسم میں سے تجھے کیا پسند آ گیا؟ اللہ نے فرمایا وہی دل پسند آ گیا۔ جسم بنایا دنیا کے لیے، دل بنایا اپنے لیے، میں بھی ایک تیرا دل بھی ایک۔